لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کڑا امتحان آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا رخ اختیار کرے گا؟ کیا الیکشن کمیشن عدالتی فیصلے پر عمل کرے گا؟ اور یہ جو آئینی بحران پیدا ہونے کا آپ کو لگتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے معاملے کو لے کر کوئی خدشہ پیدا ہو سکتا ہے؟ آئینی بحران تو پیدا ہو چکا ہے، اس پہ تو کوئی کوسچن ہی نہیں ہے. اور سپریم کورٹ ورسز سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے غصہ تھا ان کا 2 جج صاحبان پہ، اور نکالا ہے الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ پہ جنہوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ دیا، جنہوں نے اپیل نہیں کی، جن کے خلاف اپیل ہوئی، چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی یا سپریم کورٹ میں ہوئی، وہ بھی غصہ ان پہ اترا. تو اچھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بند کر دیں یا وہاں کوئی ریٹائرڈ جج بٹھا دیں تاکہ وہاں سے بلانے کا غصہ بھی کم ہو جائے. ورنہ الیکشن کمیشن ایک آئینی باڈی ہے، اسے ایڈمنسٹریٹو باڈی بھی بنا دیا. اور ظاہر ہے جج صاحب ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب خود لکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا قانون بالا تر ہوتا ہے فیصلے سے. اب وہ اس فیصلے پہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. اب انہوں نے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پہ بھی کہا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نہیں بیٹھوں گا کہ اس کو فل کورٹ میں لے جائیں. پہلے بھی یہی بحث ہوتی تھی اور پھر اس کو ایک عام قانون کو ہی سپریم کورٹ نے اوکے کیا تھا. اب یہ بحث قانونی بھی ہے، آئینی بھی ہے اور ذاتی بھی ہو گئی ہے. چونکہ جج صاحبان نے لائیو جو ٹرانسمیشن تھی، آپ نے، ہم سب نے، پوری قوم نے دیکھا کہ وکلا سے زیادہ جج صاحبان ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، مقابلہ جاری تھا. اور آخری دن جب سلمان اکرم راجہ ہی پی ٹی آئی کے وکیل تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو دے دیں. لیکن وہ پھر جب فیصلہ آیا تو علی ظفر صاحب نے کہا تھا جو ہمیں توقع نہیں تھی ہمیں وہ ملا. تو چونکہ سپریم کورٹ نے 187 میں مکمل انصاف فراہم کیا، جس کو اطہر من اللہ صاحب یاد کر رہے تھے کہ 2018 میں یہ نون کے ساتھ بھی ہوا تھا، تو مکمل انصاف بن جاتا اگر یہ اس وقت کے کیس کو بھی لے لیتے ساتھ کہ جی وہاں پہ بھی یہی مسائل تھے، آج بھی ہیں. لیکن چونکہ طے ہوا کہ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، تو آرٹیکل 5 اور 7 کو اگر دیکھیں تو الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے، ہائی سپریم کورٹ اس کے بعد آتی ہے. تو ابھی چاہے وہ 189 کا ان کا حکم ہو یا 190 کے تحت ہو، اس کے اوپر ایک اچھی بات ہے کہ اب بحث ہوگی. چیزیں ہمیشہ جب بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، الجہاد ٹرسٹ میں ہوا تھا، اس وقت بھی بڑے کچھ فیصلے ہوئے تھے. پھر اب آج پھنس گئے ہیں کہ جی اب میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو عمل درآمد اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، چاہے وہ شارٹ ججمنٹ پہ ہوتا، وہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کے اوپر جو جج صاحبان نے نوٹ دیا تھا، یا آج تفصیلی فیصلہ تھا تو ایلوکیٹ ہو جاتی. لیکن چونکہ پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا ہے، اسپیکر صاحبان اس کے کسٹوڈین بن گئے ہیں، وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ سیٹیں آپ کی نہیں ہیں، جو فیصلہ ہے اس کو پارلیمنٹ کے قانون نے ختم کر دیا ہے. جج صاحبان کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہیں. منصور علی شاہ صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود فیصلہ ایک دے چکے ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹ کا ایکٹ بالاتر ہے. لیکن چونکہ جج صاحبان یہ بھی فیصلہ دے چکے ہیں کہ ہم شعوری فیصلہ دیں یا لاشعوری طور پہ فیصلہ دیں، فیصلہ ہمارا ہوتا ہے. اب بس پھر ٹھیک ہے، پھر پنجابی دا دا تے انگریزی دا دی جتھے لگدا ہے اتھے لا. اس ملک میں تو وہی لا ہے، مان تو کوئی نہیں رہا. اب منوا لیں، یہ سارے بحث کر لیں، ریویو لگے گا. کیونکہ انہوں نے جب 187 لگایا اور 184(3) کا ذکر نہیں کیا تو بنیادی انسانی جمہوری حقوق لے کے آ کے تو پھر اس پہ ریویو کی بجائے میرے صاحب میں تو میری تو دانست میں یہ ہے کہ اپیل ہونی چاہیے. جو 184(3) کے اوپر آپ فیصلہ دے چکے ہیں کہ اب اس کو 17 رکنی بینچ کو سننا چاہیے 13 کی بجائے. لیکن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ایک لڑائی ہے. 63(a) کا چونکہ لگ چکا ہوا ہے اب 30 تاریخ کو کیس، جہاں پہ پہلے سہولت کاری پی ٹی آئی کے لیے کی گئی تھی تو حمزہ شہباز کی گورنمنٹ اڑا دی گئی تھی اس سہولت کاری سے کہ جو ووٹ کاؤنٹ ہو چکے تھے ان کو فیصلہ دے کے زیرو بھی کیا گیا اور ختم بھی کر دیا گیا. تو اب بڑی اچھی بات ہے، 5 7 10 15 دنوں میں یہ گھمسان کا رن ہے جو کورٹس میں اور جو ہماری اسٹیٹ کے 3 آرگن ہیں، یعنی پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ. بس ٹھیک ہے، پھر لٹھم لٹ ہے، گیم اوپر ہے، اوپن ہے، مزے ہیں، بات کریں، بحث کریں. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، ایک چیز پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، اور ایک جمہوری نظام کا ڈھانچہ جس چیز پہ کھڑا ہوتا ہے وہ آزاد، شفاف اور منصفانہ الیکشن ہوتے ہیں. اور ایک آزاد، شفاف اور منصفانہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری، یہ سول رسپانسبلٹی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. یہ اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے، بنیادی رسپانسبلٹی ہے یہ. اچھا اب جس طرح کا الیکشن کروایا جائے، وہ الیکشن جو ہے وہ پھر ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ کرے، وہ لوگوں کی، بیکاز یہ آئینی حق ہے ووٹ ڈالنا ہر ایک شخص کا، ہر ایک پاکستانی کا، یہ آئینی حق ہے.
اگر وہ الیکشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کرواتا ہے اور وہ ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتا تو پھر سپریم کورٹ جو ہے بینگ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی سول انٹرپریٹر آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ اس کا حق ہے کہ وہ انشور کرے اس چیز کو کہ الیکشن جو ہے وہ ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ کرے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ مکمل جو ہے وہ انصاف انہوں نے فراہم کیا، تو یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. آئین کے کسٹوڈین ہونے کے ناطے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ، اور پھر یہ جو آپ نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے اس وقت اس طرح کے، کیا وہ اس بحران سے نکل پائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بحران نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا اگر ڈیٹیل ججمنٹ دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف چارج شیٹ ہے. صحیح. آپ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ پرائمری ریسپانسبلٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیا ہے کہ ملک میں صاف، شفاف اور آزادانہ الیکشن کروائے جائے. لیکن سپریم کورٹ نے اپنے ڈیٹیل ججمنٹ میں کہا کہ وہ اس فرض کو نبھانے میں جو ہے وہ ناکام رہا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ریٹرننگ آفیسرز کے ان لافل ایکٹس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جمہوری پارٹی کو اس کو الیکشن سے باہر کیا گیا، ایک پارلیمانی پارٹی کو. اچھا یہاں پہ یہ بھی 5 اور 8 کی بحث کی جاتی ہے نا، تو 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ تو یہ ہے، لیکن 13 ججز آپ دیکھیں 13 ججز تھے اس بینچ میں، اور ان میں سے 11 ججز نے یہ کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی جو ہے ایک پارلیمنٹری پارٹی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس کو نہیں مان رہا اور ڈیلی ڈیلینگ کر رہا ہے اس جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. اور آپ دیکھیں آج کی ڈیٹیل ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو 14 ستمبر کا اس کی ایکسپلینیشن تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو مانگی تھی وہ بھی اس ججمنٹ کا حصہ، ڈیٹیل ججمنٹ کا حصہ قرار دیا جائے. اور اس ڈیٹیل ججمنٹ اس ایکسپلینیشن میں دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کیا. سپریم کورٹ نے بیسیکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سرزنش کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو اس کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے میں وہ تاخیری حربے آزما رہا ہے. تو دیکھیں ایک چیز سامنے آ جاتی ہے کہ اور جو کہا گیا کہ جی اس کو ایڈمنسٹریٹو باڈی بنا دیا گیا، اس کا یہ ایڈمنسٹریٹو کام ہے کہ جو الیکشن کروانا یہ اس کا ایڈمنسٹریٹو کام ہے. لیکن یہاں پہ جس طرح سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، اور یہ کہا گیا کہ جی ججز صاحبان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپس میں نہیں لڑ رہے، میرے خیال میں ان کو لڑایا جا رہا ہے باہر سے. جس طرح سے ہوا اسی ججمنٹ کے بعد جو ریزرو سیٹ کے اوپر جو ججمنٹ آئی، اس کے بعد جو گورنمنٹ نے جو اس کے بعد جو چیزیں کی، آپ دیکھیں نا یہیں پہ بیٹھ کے ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر جو ہے ہم نے